اور پتہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں یہ بڑا ریئر ہے کہ آپ یہ بات سنیں کہ ایک سنگل پیرنٹ ہے جو کہ بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کہ عورت اکیلی ہے اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ ہوتا ہے لیکن بہت کم، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں جو ہمارے نارمل کپل فیملیز ہیں جہاں والد اور والدہ دونوں موجود ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں، سو جو پورا گھرانہ ہے وہ والدہ پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو والد ہیں وہ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں، اور وہ اتنے مصروف ہیں کہ انہوں نے جو تربیت ہے اپنے بچوں کی اس کو ہی ترک کر دیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا، آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی اولاد کیسے جو ہے وہ باغی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، اور ہم اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں اپنے بچوں کے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے بعد مسجد چھوڑاتے ہیں یا مدرسہ ہم اسے کہتے ہیں، اسکول کے بعد شام کو سپارہ پڑھنے چلے جانا، یعنی وہاں پہ کوئی جادو ہوگا جس سے بچے جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے اندر ادب آ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس ایج میں، اور ساتھ ساتھ یہ مسجد کی بھی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ان لوگوں کی کہ وہ جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے، تربیت کے لیے نہیں، اور تعلیم کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا۔ ہم جب مدرسہ جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ جو مساجد ہیں وہ بچوں کو پڑھانے میں نہیں استعمال ہوتی تھی۔ اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں، جو مساجد ہیں وہاں پر نماز قائم کی جاتی تھی، اور کچھ خاص سرکلز ہوتے تھے تعلیم کے، اور خاص کر جو مدارس ہیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا بیسکس آف ادب، بیسکس آف عربک لینگویج، قرآن اور سنت۔ یہ سپریٹ مدارس ہیں جہاں پہ خاص کر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب مسجد کو ہم نے کیا بنا دیا ہے، جہاں پہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ یہاں پہ ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور جو تربیت ہے نا، یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں۔ جو تربیت لفظ ہے وہ عربک کے ربا لفظ سے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ٹھیک اوپر لے جانا، یعنی کسی چیز پہ اپنا وقت لگانا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جب آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا نا، اس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاؤ گے۔ یہ جیسے کہ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں جس کی مالی نے بہت دیکھ بھال کی ہوتی ہے تو ایک بہت خوبصورت درخت بنتا ہے، اور اسی وجہ سے عربی میں لفظ ربا جو ہے وہ بھی پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایسے کام جن کو بہت دیکھ بھال سے شروع سے کیا ہو جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں۔ یہ ہے تربیہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے وقت لگانا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی جی جان لگانی ہوتی ہے، آپ نے وہاں موجود ہونا ہوتا ہے۔ جو مربی ہے اس کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ تربیہ کون کرے گا؟ اور یہ مساجد میں نہیں ہوتی۔ معلم تربیہ نہیں کرے گا، جو معلم ہے وہ تعلیم دے گا، وہ اپنا علم آگے بانٹے گا، اور علم دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں آپ اپنا ڈاٹا ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے کو اس سسٹم کا ہی نہیں پتا، یا اس سسٹم کا جو ادب ہے اور اس کو نہیں پتا کہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، تو اس علم کا اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور آج جو ہے والدین جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، کوئی پروگرامز نہیں ہوتے بچوں کے، خاص کر 14 15 16 17 سال کے بچوں کے لیے۔ دیکھیے پہلے 10 سال انہی والدین نے جو ان کا پارٹ تھا وہ ادا نہیں کیا، اب وہ کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اس بچے کے لحاظ سے جس کو کوئی اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی ادب کا اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ ہوپ کریں گے کہ اچانک سے 11 12 سال کی عمر میں سب کچھ ان کے اندر خود ہی آ جائے گا، یہ خود ہی بدل جائیں گے۔ یہ جو امت ہے یہ کیا سوچ رہی ہے آج؟ اور یہ بات میں خاص کر والدین کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ اس بات کو سنیں اور جاگیں کہ ان کا غائب ہونا اپنے بچوں کی زندگیوں سے، اور ان کا صرف اپنی دنیا پر ہی سارا وقت لگانا، فیملی کو چھوڑ کر ہمیشہ کام پہ دھیان دینا، دنیا کے اوپر فوکس رکھنا، خاندان کو بالکل نگلیکٹ کر دینا، پیسے کے پیچھے، پوزیشن کے پیچھے، امپلائمنٹ کے پیچھے بھاگنا، اپنی خود کی خواہشات کو فالو کرنا، یہ چاہنا کہ یار میں اپنے لیے پہلے کچھ بنا لوں، چاہیے کہ اپنا وہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ لگانا، یہ جو ترجیحات انہوں نے سیٹ کی ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کی جو اولاد ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ جتنا مرضی چاہے مساجد زور لگا لیں، چاہے جتنے مرضی ہم والنٹیئرس اکٹھے کر لیں، جتنے مرضی وہ اپنا وقت لگا لیں، اور یہی ہوتا ہے مساجد میں، لوگ جو ہے والنٹیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ مسجد کو دیں، چاہے وہ کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹیز ہوں یا کوئی بھی اور ایکٹیویٹیز ہوں، وہ اپنی پوری جی جان سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک ماحول یہاں پہ پیدا ہو جائے، اور وہ بھی ایک حد تک ہی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو والدین کا رول ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے، ان کا پیار اور ان کی اٹینشن ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جو وجہ ہے یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آسان نہیں ہے، بچوں کا آپ کی طرح کا IQ نہیں ہوتا، جتنا آج آپ دلچسپی دکھاتے ہیں اتنے وہ شاید دلچسپی نہ دکھائیں چیزوں میں، وہ تنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ بچے ہیں، بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ثواب ملتا ہے آپ کو جب وہ آپ کام صحیح سے کرتے ہیں، اور اس کا آگے جا کے آپ کو جو اجر ملے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ میں آپ سے پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں، ہم پر فرض کرتے ہیں، قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہم پر فرض کر دیا اللہ نے۔ یہ آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر آپ نے یہ صحیح سے نہ کیا ہوا تو، آپ نے یہ کام کرنا ہے چاہے آپ کو یہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں ہم ہیں، ہمیں خود ہی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو یہ کہا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود کو، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم بار بار خطا کرنے والے لوگ ہیں، ہماری نیچر میں یہ کل بنی آدم خطاؤن، یہ اپنے آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں وہ تمام خطا کرنے والے ہیں۔
وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں ان تبدیلیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ہمیں وہ مشقت کرنی ہے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیں انہیں وقت دینا ہے۔